کراچی صدر کے علاقے میں ایک شخص جس لڑکی سے شادی کرتا، سہاگ رات کے بعد وہ لڑکی غائب ہو جاتی۔ جب 27ویں لڑکی سے شادی ہوئی تو اس لڑکی نے اپنے ساتھ ایک کیمرہ لگا لیا اور ہم بستری کرنے کے بعد جو ہوا دیکھ کر قیامت آ گئی، کیونکہ اس امیر شخص کے گھر کے سامنے بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ لوگ اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر زور زور سے نعرے لگا رہے تھے، جبکہ وہ اندر مطمئن سے انداز میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا اطمینان دیکھ کر اس کے نوکر بھی حیران ہو رہے تھے۔ اس کی بیوی غائب ہو گئی تھی، اور بیوی جسے گھر کی عزت اور مرد کی غیرت کہا جاتا ہے، مگر اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور ایسا اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہونے والی ان تمام واقعات نے اسے پتھر کر دیا تھا، اس لیے اسے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ 3 دن تک اس کے گھر کے سامنے احتجاج ہوتا رہا، لیکن پولیس نے عمل دخل کر کے معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ لڑکی کے ماں باپ غریب تھے، اس لیے کچھ مزاحمت کے بعد چپ چاپ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اور ایک بار پھر سے اس قصے پر گرد پڑ گئی، جبکہ وہ پراسرار آنکھوں کے ساتھ ایک بار پھر سے نئے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اس امیر آدمی کا نام عبدالرؤف تھا۔ یہ کراچی صدر کی ایک پوش علاقے میں رہتا تھا، جہاں پر اس کا بڑا سا بنگلہ تھا، بے شمار گاڑیاں تھیں، گھر میں نوکروں کی ریل پیل تھی، مگر اس کا اپنا کوئی نہیں تھا۔ اس کے گھر میں جو بھی رونق تھی اس کے گھر میں موجود نوکروں کی وجہ سے تھی۔ اگر گھر میں نوکر نہ ہوتے تو ہر وقت قبرستان جیسا سناٹا رہتا۔ گھر کو گھر کے لوگ ہی آباد کرتے ہیں اور پر رونق بناتے ہیں، مگر اس گھر میں ہر وقت ایک وحشت زدہ خاموشی ناشتی رہتی تھی۔ اس گھر کی ہر دیوار پر، کمرے میں، کونے میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا تھا، اور اس بات کی بہت ضرورت تھی کہ اس راز کو سامنے لایا جائے، مگر کوئی بھی اتنی جرأت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عبدالرؤف ایک انتہائی پسماندہ علاقے میں گھوم پھر رہا تھا۔ اس نے بے حد قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر مہنگے ترین سن گلاسز لگا رکھے تھے۔ کلائی میں بندھی ہوئی قیمتی گھڑی اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ وہ یہاں پر ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی کی تلاش میں آیا تھا، جو خوبصورت، کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ انچھوئی بھی ہو، جسے پہلے کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ یہ کام کرتے ہوئے اس کا تجربہ اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی کا چہرہ دیکھ کر ہی پہچان لیا کرتا تھا کہ کون لڑکی کنواری اور کون سی لڑکی اپنا کنوارا پن کھو چکی ہے۔ وہ کافی گلیاں گھوم پھر رہا تھا، مگر یہاں پر اسے کوئی بھی اپنے مطلب کی لڑکی نظر نہیں آئی۔ لڑکیاں بہت تھیں جو یہاں اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ جھونپڑ پٹی کا علاقہ تھا، لیکن یہاں پر خوبصورتی نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو غربت کی چکی میں پستے ہوئے اپنا آپ کھو چکی تھی۔ جبکہ بدصورت لڑکیوں کو عبدالرؤف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ جو خوبصورت لڑکی ہوتی اس سے شادی کرتا اور انہیں اپنے بستر تک لے جاتا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی تلاش ناکام ہونے والی ہے، مگر اچانک ہی ایک گھر کی کچی دیوار کے اندر سے اس کی نظر پڑی اور پھر ہٹنا بھول گئی۔ سامنے 17 سال کی خوبصورت لڑکی ہاتھ میں جھاڑو پکڑے اس کچی پکی جگہ کو صاف کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لمبے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور لٹے پسینے کی وجہ سے چہرے سے چپک گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت اور بڑی بڑی تھیں، جبکہ ہونٹ گلابی تھے، رنگت بے حد سفید تھی۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ جھونپڑ پٹی کے علاقے میں اتنی خوبصورتی کہاں سے آ گئی، اور دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اسے اس کی تلاش کے مطابق خوبصورت لڑکی مل گئی تھی۔ اس نے دنیا بھر میں بہت خوبصورتی دیکھی، کیا ملکی کیا غیر ملکی، لیکن اس لڑکی کی خوبصورتی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قدرتی حسن تھا جو اسے اپنی طرف کھینچے جا رہا تھا۔ عبدالرؤف کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گھر میں داخل ہو کر فوراً اس لڑکی کو حاصل کر لے، مگر اسے اپنے جذبات پر قابو پانا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے سن گلاسز اپنی آنکھوں پر لگائے جو اس لڑکی کو دیکھنے کے دوران بے اختیاری میں اتار لیے تھے، اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔
اب اسے جلد از جلد اگلا قدم اٹھانا تھا، اس سے پہلے کہ وہ لڑکی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ 3 دن کے بعد ایک بوڑھی عورت اس لڑکی کے گھر میں موجود تھی۔ اس لڑکی کا نام اجالا تھا اور اس نے ابھی 14ویں جماعت کے پیپرز دیے تھے۔ وہ بے حد حزین بھی تھی اور کافی زیادہ ذہین پر اعتماد بھی تھی۔ وہ بوڑھی عورت اپنے آنے کا مدعا بیان کر چکی تھی۔ وہ یہاں پر عبدالرؤف کا رشتہ لے کر آئی تھی، جو ایک بہت امیر آدمی تھا۔ اس کی عمر 32 سال کے لگ بھگ تھی۔ لڑکی کے باپ کو یہ رشتہ بے جوڑ نظر آ رہا تھا، کیونکہ ایک تو لڑکی کی عمر زیادہ تھی، دوسرا وہ بے حد رئیس خاندان کا تھا، جبکہ وہ بے حد معمولی بیک گراؤنڈ کے تھے۔ اس کے پاس تو بعض اوقات کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، بس ایک خودداری تھی جسے وہ سر پہ تاج کی طرح سجائے گھومتے تھے، اور دنیا کے سامنے انہوں نے اپنا بھرم قائم رکھا ہوا تھا۔ بیٹی کو پڑھا لکھا کر کسی قابل بنانا ہی اجالا کے باپ کا خواب تھا۔ ایسا خواب تقریباً ہر ایک کوئی دیکھتا ہے، مگر اجالا کا باپ کسی نہ کسی طرح سے اس کا خواب پورا بھی کر رہا تھا۔ گھر میں اکثر فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی، مگر اجالا کی پڑھائی میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اجالا بھی چاہتی تھی کہ اس کا باپ اسے پڑھانے کے لیے کس قدر محنت اور مشقت سے کام لے رہا ہے، اس لیے وہ بھی دل لگا کر پڑھتی تھی۔ مگر اجالا کی ماں عبدالرؤف کے رشتے پہ خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی کہ اتنے امیر خاندان سے اس کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے۔ اس نے شروع سے ہی اپنی بیٹی کے لیے ایک اونچے گھرانے کے خواب دیکھے تھے اور اللہ کے حضور بھی ایسی ہی دعائیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جیسی زندگی اس نے گزاری ہے ویسی اس کی بیٹی بھی گزارے، اور اب تو اس کی توقع سے بھی بڑھ کر کہیں امیر گھرانے سے اس کی بیٹی کا رشتہ آیا تھا، تو وہ اپنے شوہر سے بار بار رشتہ پکا کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنی خوشی میں یہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا کہ لڑکا کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ بس اس نے اجالا کے باپ سے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ہر صورت اس رشتے کے لیے ہاں کرے، اور اس بات کے لیے اس نے اجالا کو بھی اپنی قسم دی تھی کہ وہ شادی کے لیے ہاں کر دے۔ اجالا نے مجبوراً شادی کے لیے ہاں کرتی تھی، مگر وہ قطعی شادی کے حق میں نہیں تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہتی تھی، مگر اب وہ دلہن بن کر پیا دے سدھار رہی تھی۔ آنن فانن اجالا کا رشتہ طے ہوا، اور جب اجالا کے لیے اس کے سسرال سے سامنا آیا تو تمام لوگ دانتوں میں انگلیاں دبائے کھڑے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ چیزیں جنہیں انہوں نے کبھی کبھار اخبار کے ٹکڑوں پر ہی دیکھا تھا، وہ سب چیزیں اصل میں دیکھنے کو ملیں گی، اور اجالا وہ سب چیزیں پہنے گی۔ سبھی سہیلیاں اجالا کی قسمت پر رش کر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اجالا کی خوشیاں تو بس چند لمحوں کے لیے ہوں گی۔ اجالا کے گھر والے بھی عبدالرؤف سے جا کر ہو آئے تھے اور بات پکی کر آئے تھے۔ عبدالرؤف نے انہیں کسی بھی قسم کا خرچہ کرنے سے منع کیا تھا۔ اس نے اجالا کے ماں باپ کے سامنے انتہائی انکساری سے کام لیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں شادی پر کسی بھی قسم کا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب ذمہ داریاں میری طرف سے ہوں گی۔ اس نے اجالا کے ماں باپ کو کراچی کے صاف ستھرے علاقے میں 3 کمروں کا ایک گھر بھی گفٹ کیا تھا۔ رشتہ کروانے والی عورت کو بھی خطیر رقم انعام کے طور پہ دی تھی۔ اجالا کی شادی ایک بڑے سے ہال میں ہوئی تھی، جہاں پر عبدالرؤف شاندار قسم کی بارات لے کر آیا تھا، مگر ایک بات عجیب سی تھی کہ پوری بارات میں کوئی بھی عبدالرؤف کا رشتہ دار نہیں تھا۔ اجالا پر دلہن بن کر بہت روپ آیا تھا، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس کی کئی بار نظر اتاری تھی۔ ان کی بیٹی ان کے لیے بے حد خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو اجالا کو اتنا پڑھانے لکھانے سے منع کیا کرتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ بیٹیوں کو اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے، مگر آج وہ اپنے شوہر کی تمام باتوں سے متفق تھی کہ بیٹیوں کو پڑھانا لکھانا چاہیے اور انہیں اپنے سر کا تاج بنا کر رکھنا چاہیے۔ یہ اپنی قسمت کا لے کر آتی ہیں اور ماں باپ کو بھی خوش قسمت بنا دیتی ہیں۔ اجالا بڑے سسرال جا رہی تھی، مگر ان کی زندگی کو بھی جاتے جاتے سنوار کر جا رہی تھی۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ وہ آخری بار اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ رہی ہے، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس چہرے سے محروم ہو جانے والی ہے۔
اجالا رخصت ہو کر اپنے سسرال گئی۔ اتنا بڑا گھر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ زندگی میں اتنا بڑا گھر بھی دیکھے گی، مگر آج وہ اس گھر کی مالکن بن کر آئی تھی۔ عبدالرؤف اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ بے حد خوش تھا، دیکھنے میں نوجوان لگتا تھا، کہیں سے بھی وہ 32-30 کا نہیں لگ رہا تھا، جیسے وہ 24 سے 25 سال کا ہو۔ اجالا عبدالرؤف کو دیکھ کر بھی مطمئن ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی کالج کی صرف ایک ہی دوست ہانیہ کو بلایا تھا، اس وقت اس کے ساتھ موجود تھی۔ پاکستان کے کئی گھرانوں میں یہ رواج ابھی تک پایا جاتا ہے کہ دلہن کے ساتھ اس کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی خاتون لازمی آتی ہے۔ اجالا کی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے اجالا کی ماں نے اس کی دوست ہانیہ کو اس کے ساتھ بھیج دیا تھا، جو اب تنقیدی نظروں سے سارے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہانیہ نسبتاً اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ عبدالرؤف اجالا کے پہلو میں موجود تھا۔ ہانیہ اجالا کو بیسٹ وشز دے کر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی، جبکہ عبدالرؤف کے گھر میں موجود کچھ ملازمین اسے عبدالرؤف کے کمرے میں پہنچا گئے۔ نوکرانی عبدالرؤف کے لیے کھانا لے کر آئی تو عبدالرؤف نے اشارے میں نوکرانی سے کچھ پوچھا تو نوکرانی نے نہیں میں سر ہلا دیا تھا۔ یہ نوکرانی عبدالرؤف کے تمام کاموں میں برابر کی حصے دار تھی۔ عبدالرؤف کی یہ 27ویں دلہن تھی جو پچھلے 12 سالوں سے بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ 20 سال کی عمر سے عبدالرؤف شادیاں کر رہا تھا، مگر شادی کے اگلے دن ہی عبدالرؤف کی دلہن غائب ہو جاتی تھی۔ اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا تھا۔ سب لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ لڑکیاں عبدالرؤف سے شادی صرف پیسے کے لیے کیا کرتی تھیں اور پہلی رات ہی سب زیور اور پیسہ چرا کر بھاگ جاتی تھیں۔ شروع میں عبدالرؤف کے چہرے پہ پریشانی ہوتی تھی، مگر اب وہ بالکل مطمئن نظر آتا تھا، جیسے اس نے اس بات سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ اس کی ہر بیوی پہلی رات کے بعد اس کے گھر سے بھاگ جائے گی۔ مگر پس پردہ کیا کہانی تھی، اس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ عبدالرؤف اپنے ہاتھوں سے اجالا کو کھانا کھلا رہا تھا۔ اجالا نے بھی اسے کھلانا چاہا، لیکن اس نے شاید اسے منع کر دیا۔ وہ بے حد نرم مزاج کا تھا اور اجالا کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھانے کا سبب بن رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ اچھی خاصی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اجالا بھی اپنی قسمت پر بہت خوش تھی، آگے کی پڑھائی بھی جاری رکھ سکتی تھی اور اپنے ماں باپ کا سہارا بھی بن سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے بے حد محبت کرنے والا اور خوبصورت شوہر مل گیا تھا۔ اس کی تو جیسے دنیا ہی جنت بن گئی۔ وہ اپنی قسمت پر ناز کر رہی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ یہ ناز کچھ ہی دیر میں ختم ہونے والا ہے۔ کچھ وقت بعد عبدالرؤف نے اجالا کے قریب آنا شروع کیا۔ اجالا شرم سے خود میں سمٹ گئی، مگر اس کا ذہن غنودگی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسے دھندلی آنکھوں سے اپنے قریب آتا ہوا وہ دیکھ رہی تھی اور بے جان ہوتے جسم کے ساتھ اس کی شدتوں کو محسوس کر رہی تھی، مگر کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے ہاتھ پاؤں ہلا پا رہی تھی۔ جبکہ عبدالرؤف کے چہرے پر اجالا کو اس طرح سے غنودگی میں جاتا دیکھ کر اور اسرار قسم کی مسکراہٹ تھی جو اس کے چہرے پر تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی تو وہی نوکرانی جو اجالا کے لیے کھانا لے کر آئی تھی وہی سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ عبدالرؤف نے مسکراتے ہوئے اسے راستہ دے دیا اور پھر دونوں نے اجالا کو ایک ساتھ اٹھایا اور پھر گھر سے باہر نکل گئے۔ اگلی صبح ایک بڑا تماشا عبدالرؤف کے بیش قیمت بنگلے پر اس کا منتظر تھا۔ اس نے اپنے سارے نوکروں کی دوڑیں لگوا رکھی تھی، مگر سبھی معمول کا واقعہ سمجھتے ہوئے اپنی کوششوں میں کالی سے کام لے رہے تھے۔ عبدالرؤف کی 27ویں دلہن بھی غائب تھی اور اب کی بار تو یہ دلہن عبدالرؤف کی پسند کی تھی، اس لیے وہ سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ دلہن کو غائب کرنے کے پیچھے عبدالرؤف کا ہی ہاتھ ہے۔ سبھی کچھ نہ کچھ کہانیاں بنا کر ان پر یقین کیے ہوئے تھے، جبکہ سچ عبدالرؤف، ملازمہ اور کچھ لوگوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ عبدالرؤف نے پولیس میں رپورٹ کروا دی تھی اور اجالا کے ماں باپ بھی بے حد پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔
عبدالرؤف ان میں غصے سے دھاڑ رہا تھا اور الزام لگا رہا تھا کہ اجالا بد کردار تھی، اس لیے شادی کی پہلی صبح ہی بھاگ گئی، جبکہ اجالا کے ماں باپ آنکھوں میں آنسو بھرے اپنی بیٹی کے کردار کی گواہیاں دے رہے تھے اور بول رہے تھے کہ ان کی بیٹی پاک دامن ہے، وہ کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتی۔ یقیناً اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے، اسے اغوا کیا گیا ہے یا کچھ اور ہوا ہے، مگر عبدالرؤف نے انہیں اپنے گھر سے جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس نے اس گھر کے باہر بھی دریافت نہیں کیا جو انہیں تحفے کے طور پر دیا تھا۔ اسے کچھ اجالا سے حاصل جو ہوا تھا، اس کے آگے تو یہ بڑا سا گھر کچھ بھی نہیں تھا۔ اجالا کو حاصل کرنے کے لیے اسے 10 گھر دینے پڑتے تو بھی وہ بخوشی دے دیتا۔ اجالا کے ماں باپ روتے دھوتے واپس لوٹ گئے تھے، انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو کھو دیا تھا۔ اجالا کی ماں اپنے سر پر ہاتھ مارتی رہی اور خود کو کوستی رہی، اس نے کیوں امیر آدمی سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی۔ کبھی کبھی اجالا کوسنے لگتی کہ اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی تو شادی کے پہلے دن ہی بھاگنے کی کیا ضرورت تھی، وہ اسے بتا دیتی تو وہ زبردستی کبھی بھی اجالا کی شادی نہ کرواتی۔ اس کے بہتر مستقبل کا سوچ کر اس کی شادی عبدالرؤف سے کروائی تھی، مگر یہاں پر ان کی اتنی بدنامی ہو گئی تھی کہ وہ منہ چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے اور پھر عبدالرؤف کے دیے ہوئے گھر میں ہی چلے گئے اور جھوپڑ پٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اجالا کی دوست کو عبدالرؤف پر شک تھا، اسے لگ رہا تھا کہ عبدالرؤف نے ہی اجالا کو کہیں پر غائب کروایا ہے۔ اس نے پولیس میں اس کے خلاف رپورٹ لکھوا دی تھی اور ہانیہ کے ماں باپ نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ عبدالرؤف نے پولیس کے سامنے اپنا یہ گناہ قبول کیا تھا کہ وہ غریب لڑکیوں سے شادی کر کے انہیں باہر کے ملکوں میں فروخت کر دیتا ہے اور اسی سے پیسے کماتا ہے۔ اس پر کچھ دفعات چل رہی تھیں مگر اس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا اور وہ جیل سے رہا ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے ایک جھوٹ گڑھا تھا اور پھر وہ تمام مقدمات سے باعزت بری ہو گیا تھا۔ جبکہ پس پردہ اور ہی کہانیاں تھیں، وہ لڑکیوں کو فروخت نہیں کرتا تھا بلکہ وہ ایک نفسیاتی مریض تھا اور ان لڑکیوں کے ساتھ جس کے بارے میں کسی نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس نے اپنے اوپر لگائے کئی تمام مقدمات کو ہٹوا دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے ہانیہ کے ماں باپ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھی اور کہا تھا کہ اگر اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتے ہیں تو دوبارہ میرے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں، اور یہیں پر ہانیہ کے ماں باپ کو چپ لگ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے دوست کے بدلے میں اپنی بیٹی کو کھونے کا کبھی نہیں سوچا تھا، اس لیے انہوں نے چپ چاپ اپنے قدم واپس اٹھا لیے اور ہانیہ کو بھی اس سب سے دور رہنے کے لیے وارننگ دے دی تھی۔ ہانیہ بھی رو دھو کر چپ ہو گئی تھی کہ اپنے ماں باپ کی مدد کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ وہ ہر وقت دعائیں کرتی رہتی تھی، جبکہ عبدالرؤف جیل سے رہا ہونے کے بعد ایک بار پھر سے اپنے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ ہر بار مختلف علاقوں سے لڑکیاں وہ لے کر آتا تھا تاکہ کوئی بھی اس کی نیک نامی پہ شک نہ کر سکے۔ اس نے کبھی بھی ایک علاقے سے 2 لڑکیوں سے شادی نہیں کی تھی۔ اب کی بار وہ ایک اور قریب بستی میں موجود تھا اور اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑ گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں پیروں کی نرماہٹ ایسی تھی جیسے وہ کسی رئیس خاندان سے ہو، مگر اس وقت جھوپڑ پٹی میں رہ رہی تھی۔ اس نے اپنے پلان کے مطابق دوبارہ اسے شادی کی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ 27ویں شادی اس کے گلے کا توق بننے والی ہے۔ پہلے وہ اپنی شادی کی پہلی رات ہی بیوی کو اگلے دن کی روشنی نہیں دیکھنے دیتا تھا، مگر اب کی بار اس کے ساتھ ایسا ہونے والا تھا کہ ساری زندگی پچھتاتا رہ جاتا۔ نئی لڑکی کا نام نور تھا، اس کے ساتھ ہی جلدی سے اس کی شادی کے تمام معاملات طے ہو گئے تھے۔ عبدالرؤف نے معمول کے مطابق نور کے ماں باپ کو بھی ایک گھر گفٹ میں دیا تھا اور اسے بیاہ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ نور اس کی توقع سے بڑھ کر چالاک اور اسے کسی اور نے نہیں بلکہ ہانیہ نے ہی بھیجا تھا۔ یہ ہانیہ کی دوست کی بڑی بہن تھی جو کہ ایک نیوز رپورٹر تھی اور ایسے ہی بڑے بڑے جرائم سے پردہ اٹھاتی رہتی تھی۔ اس نے اپنے لباس میں ایک ہڈن کیمرہ چھپا رکھا اور عبدالرؤف کے قریب آنے سے پہلے ہی اس نے کیمرے کو حفاظت سے دوپٹے کے ساتھ اٹیچ کر کے ایک جگہ پر رکھ دیا تھا۔
عبدالرؤف اس کے قریب آتا جا رہا تھا، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر وہ نور کے ساتھ تعلق نہیں بنا پایا۔ البتہ وہ مکمل طور پر سو گئی تھی، جبکہ اس کی ٹیم کیمرے پر یہ تمام مناظر دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازے پہ کھٹکا ہوا اور وہی نوکرانی جو کھانا لے کر اندر آئی تھی وہ پراسرار طریقے سے مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ پھر دونوں نے مل کر نور کو اٹھایا اور وہاں سے نکل گئے۔ دوپٹہ نور کے ساتھ جھول رہا تھا اور کیمرے میں صرف اور صرف چھت کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ گپ اندھیرے کے بعد اچانک سے روشنی آ گئی۔ یہ کسی بیسمنٹ کا منظر تھا جہاں پر بہت ساری لڑکیوں کی ڈیڈ باڈیز کو محفوظ کیا گیا تھا۔ ان سب نے دلہنوں والے لباس پہنے ہوئے تھے۔ یہیں پر نور کی ٹیم کو خبر ہو گئی اور انہوں نے عبدالرؤف پر دھاوا بول دیا اور فوراً بیسمنٹ میں پہنچ کر عبدالرؤف کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیکیورٹی الارم بجنے لگے اور پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہنچ گئی تھی۔ عبدالرؤف ایک نفسیاتی مریض تھا۔ وہ شادی کی رات اپنی دلہن کے ساتھ تعلق بنا کر اسے جان سے مار دیتا تھا۔ کھانے میں زیادہ تر زہر ملایا ہوتا تھا جو آنے والی 4 گھنٹوں میں لڑکی کی جان لے لیتا تھا۔ نور کو فوراً ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ اس نے بہت چالاکی سے کھانا کھایا تھا اور بہت ہی کم مقدار میں کھایا تھا، اس لیے اس کی جان بچ گئی تھی، مگر اس نے اپنی جان پر کھیل کر نہ جانے کتنی اور معصوم لڑکیوں کی جان بچا لی تھی۔ تمام لڑکیوں کی ڈیڈ باڈیز کو ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا تھا اور ضروری تحقیقات مکمل کر لی گئی تھیں۔ عبدالرؤف کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی، جبکہ اجالا کے گھر والے اجالا کی میت ملنے پر بھی ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ انہوں نے پیسے کے لالچ میں آ کر اپنی بیٹی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ باقی تمام لڑکیوں کے گھر والوں کا بھی یہی حال تھا۔ تمام لڑکیوں کو غسل دے کر عزت کے ساتھ انہیں دفن کر دیا گیا۔ بے شک سچ کہا گیا ہے کہ مرنے کے بعد قبر بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ کچھ لوگ تو بنا کفن دفن کے پڑے رہ جاتے ہیں اور ان کی روحیں ہمیشہ کے لیے تڑپتی رہ جاتی ہیں۔ عبدالرؤف کو پھانسی ہو گئی تو ہانیہ کے ساتھ ساتھ اجالا کے ماں باپ کے دلوں میں بھی سکون اتر گیا۔ وہ نور اور اس کی ٹیم کے بے حد شکر گزار تھے جنہوں نے ان کی بیٹی کے ساتھ ساتھ اور بھی 25 لڑکیوں کو انصاف دلوایا تھا اور اس معاملے میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ اس کہانی سے میں یہی نتیجہ اخذ کرتی ہوں کہ خدا را اپنی بچیوں کی شادیاں کرنے سے پہلے ان کے ہونے والے شوہر کے بارے میں مکمل طور پر تحقیقات کروا لیا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی درندہ آپ کی بیٹی کو موت کی نیند سلا دے یا پھر ان کے ساتھ جنسی استحصال کر کے اس کو جنرل جسم کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دے۔ آج تک ایسے بہت سے واقعات ہماری نظروں سے گزرے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم بنا تحقیقات صرف دولت کی ریل پل دیکھ کر اپنی بیٹیوں کو بیاہ کر رخصت کر دیتے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان رواجوں کو بدلنا چاہیے۔